ایوب باب نمبر 30۔ مجھے رد کیا گیا ہے، لیکن اب وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ ان کی عمر مجھ سے کم ہے اور میں ان کے باپوں کو اپنی بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال کرنے والے کتوں کے ساتھ کام پر لگانے کے بھی لائق نہیں سمجھتا تھا۔ میرے لیے ان کے ہاتھوں کی مدد کا کیا فائدہ تھا؟ ان کی پوری طاقت تو جاتی رہی تھی۔ خوراک کی کمی اور شدید بھوک کے مارے وہ خشک زمین کی تھوڑی بہت پیداوار قطر قطر کر کھاتے ہیں۔ ہر وقت وہ تباہی اور ویرانی کے دامن میں رہتے ہیں۔ وہ جھاڑیوں سے ختمی کا پھل توڑ کر کھاتے، جھاڑیوں کی جڑیں آگ تاپنے کے لیے اکٹھی کرتے ہیں۔ انہیں آبادیوں سے خارج کیا گیا ہے اور لوگ چور چور چلا کر انہیں بگا دیتے ہیں۔ انہیں گھاٹیوں کی ڈالانوں پر بسنا پڑتا، وہ زمین کے غاروں میں اور پتھروں کے درمیان ہی رہتے ہیں۔ جھاڑیوں کے درمیان وہ آوازیں دیتے اور مل کر اونٹ کٹاروں تلے دبک جاتے ہیں۔ ان کمینے اور بے نام لوگوں کو مار مار کر ملک سے بگا دیا گیا ہے، اور اب میں انہی کا نشانہ بن گیا ہوں۔ اپنے گیتوں میں وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ میری بری حالت ان کے لیے مزاح کا خیز مثال بن گئی ہے۔ وہ گھن کھا کر مجھ سے دور رہتے اور میرے منہ پر تھوکنے سے نہیں رکتے، کیونکہ خدا نے میری کمان کی تانت کھول کر میری رسوائی کی ہے، اس لیے وہ میری موجودگی میں بے لگام ہو گئے ہیں۔ میرے دہنے ہاتھ ہجوم کھڑے ہو کر مجھے ٹھوکر کھلاتے اور میری فصیل کے ساتھ مٹی کے ڈھیر لگاتے ہیں تاکہ اس میں رکھنا ڈال کر مجھے تباہ کریں۔ وہ میری کلا بندیاں ڈھا کر مجھے خاک میں ملانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کسی اور کی مدد درکار ہی نہیں۔ وہ رکھنے میں داخل ہوتے اور جوک در جوک تباہ شدہ فصیل میں سے گزر کر آگے بڑھتے ہیں۔ ہولناک واقعات میرے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ تیز ہوا کی طرح میرے وقار کو اڑا لے جا رہے ہیں۔ میری سلامتی بادل کی طرح اجل ہو گئی ہے اور اب میری جان نکل رہی ہے۔ میں مصیبت کے دنوں کے قابو میں آ گیا ہوں۔ رات کو میری ہڈیوں کو چھیدا جاتا ہے، کترنے والا درد مجھے کبھی نہیں چھوڑتا۔ خدا بڑے زور سے میرا کپڑا پکڑ کر گریبان کی طرح مجھے اپنی سخت گرفت میں رکھتا ہے۔ اس نے مجھے کیچڑ میں پھینک دیا ہے اور دیکھنے میں خاک اور مٹی ہی بن گیا ہوں۔ میں تجھے پکارتا لیکن تو جواب نہیں دیتا، میں کھڑا ہو جاتا لیکن تو مجھے گھورتا ہی رہتا ہے۔ تو میرے ساتھ اپنا سلوک بدل کر مجھ پر ظلم کرنے لگا، اپنے ہاتھ کے پورے زور سے مجھے ستانے لگا ہے۔ تو مجھے اڑا کر ہوا پر سوار ہونے دیتا، گرجتے طوفان میں گلنے دیتا ہے۔ ہاں، اب میں جانتا ہوں کہ تو مجھے موت کے حوالے کرے گا، اس گھر میں پہنچائے گا جہاں ایک دن تمام جاندار جمع ہو جاتے ہیں۔ یقیناً میں نے کبھی بھی اپنا ہاتھ کسی ضرورت مند کے خلاف نہیں اٹھایا جب اس نے اپنی مصیبت میں آواز دی، بلکہ جب کسی کا برا حال تھا تو میں ہمدردی سے رونے لگا۔ غریبوں کی حالت دیکھ کر میرا دل غم کھانے لگا۔ تاہم مجھ پر مصیبت آئی، اگرچہ میں بھلائی کی امید رکھ سکتا تھا۔ مجھ پر گھنا اندھیرا چھا گیا، حالانکہ میں روشنی کی توقع کر سکتا تھا۔ میرے اندر سب کچھ مضطرب ہے اور کبھی آرام نہیں کر سکتا۔ میرا واسطہ تکلیف دہ دنوں سے پڑتا ہے۔ میں ماتمی لباس میں پھرتا ہوں اور کوئی مجھے تسلی نہیں دیتا، حالانکہ میں جماعت میں کھڑے ہو کر مدد کے لیے آواز دیتا ہوں۔ میں گیدڑوں کا بھائی اور عقابی الوہوں کا ساتھی بن گیا ہوں۔ میری جلد کالی ہو گئی، میری ہڈیاں تپتی گرمی کے سبب سے جھلس گئی ہیں۔ اب میرا سرود صرف ماتم کرنے اور میری بانسری صرف رونے والوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔